ګرانو کتونکو په مشیک ټي وي ستاسو خپل پروګرام کراس روډ سره یو ځل بیا هرکلی زما نن پروګرام به زما د مېلمنو د وجې به زه په اردو ژبه کې کوم بخښنه غواړم او هغه خلکو نه چې څوک په اردو باندې نه پوهېږي خو دا موضوع داسې ده چې په دې کې مېلمانه کوم دي ټول د اردو ژبې دي نو زه اوس به ځم اردو ژبې ته بیا به زه خپل تعارف کوم د خپل پروګرام تو آج ہمارے پروگرام کا موضوع دو ہیں پروگرام کے دو موضوعات ہیں پہلا موضوع یہ ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے جتنی خبریں آ رہی ہیں تو اس میں کچھ خبریں ایسی ہیں جنہیں فیک نیوز کہا جاتا ہے جنہیں بری خبریں کہا جاتا ہے جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بجائے وہ لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں تو اس میں ہمارے ریگولر میڈیا کا کتنا کردار ہے جو کہ ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس کا کتنا کردار ہے ساتھ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ ہمیں جب بات کرتے ہیں ہمارے حوالے سے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا قصور میڈیا کا ہے تو اس وقت دو قسم کی میڈیا موجود ہیں ایک ہے مین سٹریم میڈیا ایک ہے سوشل میڈیا تو ہم ان دونوں پہ بات کریں گے کہ اس وقت جو غلط خبریں ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں اس کے پیچھے کون ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک ایسی چیز اور ہے جو کہ ہماری صحافت کو مسلسل وہ صحافت پہ اثر انداز ہو رہی ہے کل رات کو شاید ایک پروگرام میں ایک خاتون مہمان اور ہمارے ایک اینکر صاحب جو تھے ان کے مابین کوئی بات چیت ہوئی اس بات چیت نے آج پورے دن وہ ایک ٹرینڈ رہا ہماری میڈیا میں سب لوگ اسے دیکھتے رہے اور کچھ ہر طرف کے لوگ اسے اپنے اپنے لیے مانی لیتے رہے لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کچھ ہوا اس نے اصل جو صحافت ہے اس وقت پاکستان میں اس کو کس حد تک متاثر کیا کیا وہ اس سے مزید بہتر ہوئی ہے یا وہ برتر ہوتی جا رہی ہے اس قسم کے کسی پریکٹس کی وجہ سے میں بات کروں گا اپنے ان مہمانوں سے جو ان موضوعات کو سمجھتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں جو اس قسم کے موضوعات کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں جو اس قسم کے موضوعات کو دیکھ کے کڑتے ہیں تو ذرا میں ان مہمانوں سے بات کروں گا جو اس قسم کے ایشوز پہ سمجھتے ہیں اور صحافت ہی ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے ان سے میں پوچھوں گا کہ وہ اصل میں جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو ان پہ کیا گزرتی ہے میری سب سے پہلی مہمان جو ہیں وہ صحافی ہیں اور یہی ان کا تعارف ہے اور وہ چاہتی بھی ہیں کہ انہیں صحافی ہی کہا جائے ان کا نام ہے عفت حسن رضوی بہت اچھے کالم لکھتی ہیں اور ہم ان کے کالم پڑھتے ہیں اور ان کو بہت عرصے سے میڈیا میں دیکھتے ہیں تو کافی ذمہ دار صحافت کرتی ہیں عفت آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ عفت میرے ساتھ اس وقت دوسرے پروگرام یعنی دوسری مہمان جو ہماری ہیں وہ ہے ناجیہ اشر آپ سب ان کو جانتے ہیں وہ کافی عرصے سے اسکرین پہ رہیں اور آپ نے ان کے ہر انداز میں انہیں پسند کیا تو وہ بھی بات کریں گے ہم ان سے بھی ان کے لیے بھی میں صحافی کا ہی لفظ استعمال کروں تو میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہوگا ناجیہ آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ محمود آپ کا بہت شکریہ آپ دونوں نے وقت دیا میں آپ دونوں سے بات کرنے سے پہلے اپنے ناظرین کو ایک وہ کلپ دکھانا چاہوں گا جس پہ آپ سے میں دونوں سے بات کروں گا اور صحافت کے اس انداز پہ آپ کی رائے لوں گا لیکن میں ذرا چاہتا ہوں کہ پہلے لوگ وہ کلپ دیکھیں پھر میں آپ سے وہ بات کر لوں فیصلہ عمران خان آپ نے تو نہیں کر تو آپ تو بالکل یہاں بیٹھ کر ان کی وکالت کر میں حیران ہوں اس کا میں دیکھیں سندھ کی وکالت تو میں کروں گا سندھ کی عوام کی وکالت سے مجھے نہ پروشہ روک سکتی ہے نہ بلاول روک سکتا ہے نہ زندہ بھٹو روک سکتا ہے مجھے سندھ کی وکالت سے نہیں روک سکتے آپ مجھے نو میڈم نہیں سندھ کی وکالت سے آپ مجھے نہیں روک سکتے جس طرح دیکھیں سندھ کی عوام اگر وہ اب سندھ کی عوام کو آپ ظلم کریں گے سندھ کی عوام کو آپ گولیاں ماریں گے سندھ میں اگر آپ ایک صحافی کو قتل کر دیں گے دن دہاڑے اور اس کے اوپر آپ ایف آئی آر بھی نہیں ہونے دیں گے اور اس کے ثبوت بھی سامنے نہیں آنے دیں گے تو پھر میں تو آواز اٹھاؤں گا نا سندھ کے اسپتالوں کی حالت اگر خراب ہے تو میں تو بات کروں گا اگر سندھ میں تھر میں بچے مر رہے ہیں تو میں تو بات اگر آپ سندھ کے اندر لوگوں کو کورونا وائرس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو میں سندھ کی عوام کی بات کروں گا خان صاحب آپ خود بول لیں فاروق حبیب صاحب کی کرسی پہ بیٹھ جائیں مجھے آپ معاف کریں میرے سر میں آگے درد ہے میں یہ اگر آپ نے مجھے بلایا نہیں آپ کی مرضی ہے اٹس اپ ٹو یو آپ میرے پہ چڑھائی کریں گی اور آپ کو لگے گا کہ میں آپ کو چڑھنے دوں گا آپ کو جواب نہیں دوں گا یہ نہیں ہو سکتا آپ پولیٹیکل بات چیت کریں آپس میں میرے منہ آپ لوگ صرف اتنا لگے جتنی ضرورت ہے آپ کی بات صحیفہ ہے آپ کی بات پہ اعتراض نہیں ہو سکتا نہیں میں ٹھیک بات کر رہا ہوں میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیں نا آپ چڑھائی تو نہ کریں نا میرے اوپر تو نہ چڑھائی کریں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں آپ
मौलवी शाह ये बदमाशी नहीं चलेगी ना, मैं करने नहीं दूंगा ये बदमाशी, आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने मौक़िफ़ देना, दे नहीं देना, माइक उतार के जाएं आप, कोई मसला नहीं है मुझे, कोई मसला नहीं है मुझे, कोई मसला ही नहीं है। उतारे माइक और जाए यहां से, उतारे माइक। ये चढ़ाई नहीं करने दूंगा मैं ना, बदतमीजी नहीं करने दूंगा, बदतमीजी बिल्कुल नहीं करने दूंगा बदतमीजी। और जो सहाफी आपकी बदतमीजी सुनते हैं ना, उनके साथ जाके बदतमीजी करो। क्या हो गया आपको कि अगर हम सिंध की अवाम की बात करते हैं? क्या हो गया आपको अगर हम आपकी करप्शन की बात करते हैं? क्या हो गया आपको कि मुझे पता है कि कल मैंने तोशा खाना केस के ऊपर बात की थी, यूसुफ रजा गिलानी पे और आसिफ अली जरदारी पे। मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं। जी नाजिया और इफ़त, आपने ये बातचीत देखी और सुनी भी होगी, और इससे पहले भी आपने इसे सुना होगा। तो सबसे पहले मैं ज़रा जानना चाहूँगा नाजिया आपसे कि ये जो जिस अंदाज में बात हो रही थी, जो मेहमान बात कर रही थी और जो मेज़बान उन्हें जवाब दे रहे थे, और जब क्या ये मेज़बान इस हद तक जा सकते थे? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि मेज़बान और मेहमान के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है उसमें एक तो हमें सहाफ़ती इक़्तिदार को तो देखना है, लेकिन उसके अलावा अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें कि हमारे माशरती इक़्तिदार क्या कहते हैं, क्या गुफ्तगू करने का यही तरीका होता है, और आम अफराद के दरमियान क्या इसी तरह से गुफ्तगू की जाती है? टीवी की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब आप स्टूडियो के अंदर बैठे होते हैं और आप पूरी कौम को मुखातिब कर रहे होते हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो फिर आपका जो अंदाज होता है वो आम घर में जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं या दोस्तों से गुफ्तगू कर रहे होते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो ये जो गुफ्तगू हुई, ये तो वो भी नहीं है कि जो घर में की जाती है या अपने दोस्तों से की जाती है, बल्कि आप एक नेशनल चैनल के ऊपर बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें वजह नहीं समझ आती कि आपको गुस्सा आया किस बात पर। ठीक है, सवाल उठाना एक सहाफ़ी का हक होता है और वो सवाल बिल्कुल उठाए। उसने मेहमान को अगर दावत दी है तो इसलिए दी है कि वो जो सवाल कर रहा है उसका वो जवाब ले उनसे। लेकिन ये जो गुफ्तगू हुई और इसके अंदर जो एक गुस्सा नजर आ रहा है, और वो जो सहाफ़ती इक़्तिदार है उनको बालाए ताक रखकर और इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल के चढ़ाई करना और मेरे मुंह ना लगे या ये बदमाशी नहीं चलेगी, क्योंकि सहाफ़ती इक़्तिदार ये कहते हैं कि आप सवाल करें, वो आपको जवाब देती, और अगर वो आपको वो जवाब नहीं दे रही थी जो आपका मतलूबा जवाब नहीं था, तो आपको माइक म्यूट नहीं करना चाहिए था कम अज़ कम। क्योंकि इसके अंदर एंकर का गुस्सा तो नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है कि वो बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि उनको गुस्सा आया किस बात से। जिस वक्त उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया उस वक्त जो मेहमान है उनका माइक बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पर वजह तो नहीं पता चल रही, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो गलत था। एक तो इसके अंदर जो एंकर था उसका भी कसूर है कि उन्होंने इतना गुस्से में आकर, पर्सनल नहीं होना था, जाती हमले नहीं करने थे, लेकिन दूसरी तरफ जो पीसीआर है जहाँ से माइक म्यूट किया गया, तो दोनों तरफ की गुफ्तगू नहीं समझ आई। यकीनन या तो एंकर को इस किस्म के जुमले सुनने को मिले कि उनका गुस्सा बढ़ा है, लेकिन बहरहाल तो ये हमें इसको सिर्फ एक वाक़े की हद तक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाकर एक ट्रेंड बनने वाला है। ट्रेंड इस सेंस में बनने वाला है कि अब अगर आप सोशल मीडिया पर उठाकर देखें तो आपको अर्नाब गोस्वामी की जो मिसालें वहाँ पर मिल रही हैं कि पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो ये सिर्फ एक शो की हद तक नहीं रहेगा। हमारी टीआरपीज और हमारे मीडिया मालिकान के जो मुतालबात हैं वो इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि अब इस किस्म के जो क्लिप्स होंगे या इस किस्म के जो प्रोग्राम, एजेंडा ड्रिवन जब प्रोग्राम किए जाते हैं, तो उनको टीआरपीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और शायद यही दबाव जो मीडिया के एंकर्स पर रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो बड़ी मजबूत और हक और सच की आवाज़ें थी उनको दबाने के लिए उनको उनके प्रोग्राम भी खत्म कर दिए गए और अब वो मीडिया में हमें कहीं नजर नहीं आते हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन जो लोग बहुत एहतियात के साथ सहाफ़ती इक़्तिदार को मलूज़ खातिर रखते हुए टीवी चैनल्स पर बैठे हुए अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, उन पर प्रेशर पड़ जाता है, उन पर दबाव ये पड़ता है कि अब उनको भी इसी किस्म का कोई मेहमान लेकर आ रहे हैं कि जिसके ऊपर वो चढ़ाई करने लग जाए। तो ये एक चीज खराब ही होंगे इससे। एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूँगा, ये हमें लगता है ना कि ये जो मेहमानों को बुलाया जाता है, शायद उन्हें किसी तरीके से पछाड़ के, किसी तरीके से उनको डिग्रेड करके और किसी तरीके से उन्हें छोटा साबित करके दिखाया जाए, ये ट्रेंड चल पड़ा है। ये सहाफ़त को किस हद तक मुतासिर करेगा? देखिए, ये ट्रेंड जो है ये पिछले 5 सालों में आप देख लें, क्योंकि जब प्राइवेट मीडिया पाकिस्तान में आया था 2002-2003 की बात है, और उस वक्त से लेकर अब तक यानी कि 2015 तक का पीरियड मैं ये कहूँगी कि वो वक्त था, वो गोल्डन टाइम था जो हमने देखा है, आपने देखा है, यहाँ पर है, देखा है
کہ جب میڈیا کی رسپیکٹ کی جاتی تھی، جب میڈیا پر آنے والے یہ سارے صحافی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور جو بھی رپورٹنگ ہوتی تھی وہ صحافتی اقدار کے اندر ہی ہوتی تھی. لیکن پھر 2015 کے بعد سے جب ڈیجیٹل میڈیا بہت تیزی سے گرو کیا ہے پاکستان کے اندر، تو مین اسٹریم میڈیا اور پھر سوشل میڈیا، اس کے درمیان کا جو فرق ہے وہ عام آدمی کو نہیں معلوم اتنا. اب سوشل میڈیا پر ہر کوئی آ کر جرنلسٹ بن جاتا ہے. آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ اب تو وہ سوشل میڈیا جرنلسٹ اور ٹک ٹاکرز جو ہیں ان کو بھی جرنلسٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے. یوٹیوبرز اتنے اہم ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم تک ان سے الگ ملاقات کرتے ہیں نا. بالکل. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوئی پراپر جرنلزم کی ٹریننگ نہیں ہے، جن کو نہیں پتا کہ خبر بنتی کیسے ہے اور خبر بننے کے بعد اس کو ڈسٹریبیوشن اس کی کس طرح سے کی جاتی ہے. تو یہ سارے جو عناصر ہیں ان میں، اور جو مین اسٹریم میڈیا میں جو ٹریڈیشنل میڈیا سالوں سے جرنلزم کرتے چلے آ رہے تھے، ان میں بہت واضح فرق تھا. ان کو آہستہ آہستہ نیوز روم سے نکال کر فارغ کر کے گھر بٹھایا گیا، اور ان کی جگہ نئے لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا جن کو ٹرین کرنے والے بھی کوئی سینئرز نیوز رومز میں موجود نہیں ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہے جو ہمیں پیچھے کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے ابھی کچھ دنوں میں یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی چلی جائے گی. آپ سے ایک آخری کمنٹ چاہوں گا. کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو کچھ یہ ہونے جا رہا ہے یہ اصل صحافت کو نگل لے گا، یہ اسے ختم کر دے گا پاکستان میں؟ دیکھیے، یہ اس کے اوپر پوری دنیا میں یہ بحث چل رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے پورے ونگز بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، یہ ہیش ٹیگز بنتے ہیں، ٹرینڈز چلتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور اس سے کیا جرنلزم کی کریڈیبلٹی کو خطرہ ہے؟ اس سے خطرہ جرنلزم میڈیا کو تو بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ میڈیا میں پھر ڈیجیٹل میڈیا بھی آ جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی، پرنٹ میڈیا بھی. جی ہاں، میڈیا کو خطرہ ہے، لیکن جرنلزم کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہوئی مجھے اتنی نہیں نظر آتی، کیونکہ آج بھی لوگوں کو اگر اوتھینٹک خبریں دیکھنی ہوتی ہیں یا اوتھینٹک ان کو کوئی اسٹوریز کی تلاش ہوتی ہے تو وہ کریڈیبل جرنلزم آؤٹ لیٹس کی طرف جاتے ہیں. آج بھی وہ جائیں گے اور جا کر دیکھیں گے کہ ڈان پہ کیا چل رہا ہے، جیو پر کیا چل رہا ہے، یا پھر ان کے جو پسندیدہ اینکرز ہوتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ معتبر صحافی ہے، تو وہ اس کی ٹائم لائن پہ جا کر چیک کریں گے کہ صحیح خبر کیا ہے. تو لوگ سچ جاننا تو چاہتے ہیں. ہاں، متاثر اس حد تک ضرور ہوگا کہ کریڈیبلٹی خراب کرنے کی کوشش سوشل میڈیا پر بہت کی گئی. تمام جو جرنلسٹ ہیں آپ دیکھیں، سب کے خلاف پورے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں. ہمیں لفافہ کہا جا رہا ہے یا ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بکے ہوئے صحافی ہو. آپ آج تو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور آپ اگر جرنلزم کے اقدار کے اوپر بات کر کے ٹویٹ کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے جو بھی چاہنے والے ہوں گے وہ یقیناً آپ کو سرائیں گے، اور جو دوسری پی ٹی آئی والے ہوں گے وہ آپ کو گالیاں نکالیں گے اس وقت. لیکن اگر پی ٹی آئی کوئی اچھا کام کرتی ہے، آپ جا کر پی ٹی آئی کے اچھے کام کے لیے ٹویٹ کریں، پی ٹی آئی وہی پی ٹی آئی ہوگی، وہ آپ کو سراہ رہی ہوگی. اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہوگی، چاہے وہ پی پی ہو یا نون لیگ ہو، ان کے جو سارے ونگز ہوں گے سوشل میڈیا کے، وہ آپ کو گالیاں نکالنے لگ جائیں گے. یعنی آپ اگر ایک صحافی ہیں اور آپ نیوٹرل ہو کر کام کر رہے ہیں، تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے سارے سوشل میڈیا ونگز ہیں، یہ آپ کہیں کا نہیں رہنے دیتے. یا آپ ان کے مطلب کی بات کریں، انٹرسٹ کی بات کریں تو آپ صحافی ہیں، اور اگر آپ ان کے انٹرسٹ کے خلاف بات کریں تو پھر آپ لفافہ ہیں. بہت شکریہ ناجیہ اشر صاحبہ، آپ نے وقت دیا، بہت اچھی رائے آپ نے دی اور کافی رہنمائی ملی. عفت، آپ نے باتیں سنی، اس کلپ میں 2 الفاظ نے مجھے ابھی تک یعنی ایک جگہ ہی روکا ہوا ہے. آپ کو بدماشی نہیں کرنے دوں گا، آپ کو بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا. بطور صحافی میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں شاید یہ الفاظ نہ کہتا، کیونکہ میں ان 2 الفاظ کو اپنی صحافت کے لیے برا سمجھتا. آپ خود لکھتی ہیں، تمام صحافت پہ نظر رکھتی ہیں، آپ کیا کہیں گی؟ محمود صاحب، سب سے امپورٹنٹ جو یہ عمران خان جو اینکر ہیں، ان کے کلپ سے ہمیں سمجھ میں آئی، اور میں چاہوں گی کہ جو مختلف یونیورسٹیز میں یا اداروں میں جہاں پہ جرنلزم یا میس کمیونیکیشن یا میڈیا اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے، وہاں ان کے اور ان جیسے دوسرے اینکرز کے کلپس کو بھی اسٹوڈنٹس کو دکھایا جائے اور ان کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. یہ وہ الفاظ، ایک الفاظ نہیں، ان کا لہجہ، ان کے لہجے کی سختی، ان کی باڈی لینگویج، ان کے چہرے کے جو زاویے تھے، وہ سب کے سب ایسے تھے کہ وہ لگ ہی رہا تھا کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیں، اور جو خاتون پیپلز پارٹی کی ہیں وہ ان سے ایک پارٹی کے نمائندے کے طور پہ بات کر رہے ہیں. میں ایک بات پوچھوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ان اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا جائے کہ یہ نہیں کرنا.
تو وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ کے لیے آواز اٹھاؤں گا. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ کوئی صحافی کسی علاقے کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے, ان کی آواز بن سکتا ہے؟ کیا یہ اس کے رول میں نہیں آتا؟ اچھا ایک بات بتائیں, اس وقت پاکستان میں سب سے اچھا کوئی صحافی اگر ہے جو سوال کرنا جانتا ہے وہ ہے سہیل وڑائچ. ان کے سوالوں کے جواب سے ہیڈ لائنز بنتی ہیں, خبریں بنتی ہیں. آج تک آپ نے کبھی ان کو کراس ٹاک کرتے ہوئے, بدتمیزی کرتے ہوئے, بدماشی کرتے ہوئے یا منہ لگنے جیسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو مطلب صحافی نے اگر اپنا وکالت ہی کرنی تھی سندھ کی, اگر صحافی نے سندھ کا مقدمہ ہی پیش کرنا تھا تو اچھے الفاظ میں بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن اس وقت ان کا اسٹانس یہ نہیں تھا کہ وہ بطور صحافی کس طرح سے سوال کر رہے ہیں. ان کا اسٹانس یہ تھا کہ وہ سامنے والے کو بولنے نہیں دے رہے تھے. ایک تو خاتون, اور میں تو اس بات پہ بھی کہوں گی کہ اگر فرض کریں وہاں پہ خاتون نہیں کوئی مرد بھی ہوتا تو بھی یہ کسی طرح سے جسٹیفائبل ان کا رویہ نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو حق کی بات کی تھی, صحافی کا کام ہے, لیکن صحافی کا کام فلیئر اپ ہونا نہیں ہے. صحافی کا کام ایک دم آگ بگولا ہو کے, آپ نے اگر آپ کو کچھ حقائق پتہ ہیں آپ سوال سامنے رکھیں. آپ انٹرو میں آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے ایک اینکر کے پاس کہ جو اپنی بات کہہ سکتا ہے, لیکن آپ نے کسی کو اگر بلایا ہے اس کے موقف کے لیے تو اس کا موقف لیجئے. اس پہ اپنا موقف تھوپنا یا اس سے وہ مرضی کا جواب حاصل کرنا, یا اگر سوال آپ کا سوال اس کو سمجھ نہیں آیا ہے تو اس پہ کراس ٹاک کرنا یا جملے بازی کرنا, میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے اس وقت چوٹی کے بڑے جتنے اینکرز ہیں, حامد میر صاحب کو دیکھ لیں, کوئی ان کا پروگرام ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جس میں سخت سوال نہ کیا گیا ہو. سخت سوال کرنا, بے باک سوال کرنا, دھڑلے سے سوال کرنا اور چیز ہے, لیکن بدتمیزی کرنا, اپنے مہمانوں کو بلا کر ان کو نیچا دکھانا اور ان کو بولنے نہ دینا, یہ اور چیز ہے. میرا خیال ہے کہ میں آپ سے آپ نے کچھ حوالے دیے, کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ تو ایسا نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت کیا سارے صحافی ایک جیسے نہیں ہیں؟ عمران خان بھی صحافی ہیں, آپ بھی صحافی ہیں, میں بھی صحافی ہوں, ہم سب ایک ہی صحافی ہیں. دنیا ہمیں ایسا سمجھتی ہے, تو آپ کیا کہتی ہیں, کیا ہم سب ایک ہی جیسے صحافی ہیں؟ اس پہ تو میری بڑی بائسڈ رائے ہے. ہم نے فٹ ورک کرتے ہوئے فٹ سولجر کے طور پہ جن صحافیوں کو دیکھا ہے پاکستان میں شروع سے اب تک, جتنے وہ صحافی جنہوں نے اپنے جوتے گھسے ہیں, فیلڈ میں گئے ہیں اور فرسٹ ہینڈ نالج ہے جن کے پاس, ان کو تو میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ صحافی ہیں اور اینکرز بن گئے ہیں, بڑے کامیاب اینکرز ہیں. آپ آسما شیرازی کو لے لیں, انہوں نے فٹ ورک کیا ہے, وہ چل کے گئی ہیں خبروں تک, وہ جنگوں کی جگہ پہ بھی گئی ہیں, اور ڈھیروں ہمارے پاس مثالیں ہیں. لیکن پھر اچانک سے ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں کچھ خوش شکل, اچھی شکلوں کے, گوری رنگت کے, سوٹڈ بوٹڈ اور اچھے سے بال کٹے ہوئے, اور وہ آ کے اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر ان کو شروع میں پروڈیوسر سوال بنا کے دیتا ہے اور بعد میں ان کو کوئی ظاہر پارٹی اگر ان کو پک کر لیتی ہے تو اس کی لائن لے کے چلنے لگتے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ ہے اینکر بننے کا. اچھا آپ اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, لیکن یہ وہ تھے کہ جو پہلے خبریں پڑھا کرتے تھے. نو ڈاؤٹ کہ خبریں پڑھنے والا خبروں سے کسی نہ کسی حد تک لنک ہوتا ہے, لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک صاحبہ مارننگ شو کر رہی ہیں, ان کے سامنے میں نے ابھی ایک کلپ دیکھا ایک مارننگ شو کا, وہاں پہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم بطور مہمان بیٹھا ہے, اور سوال کرنے والی کو نہ یہ پتا ہے کہ اس کے سامنے شخصیت کون بیٹھی ہے, نہ اس نے ہوم ورک ہی نہیں کیا کہ میرے سامنے مہمان کون آیا ہے, اس سے مجھے پوچھنا کیا ہے. ایسے بھی ہیں. اب اگر وہ اپنے آپ کو صحافی کہیں تو آپ بتائیں نا کہ آپ ان کی کون سی کیٹیگری بنائیں گے. یہ خوش شکل لوگ ہیں جو کہ اسکرین کی ضرورت ہے, ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیں اور جو صحافی فیلڈ میں جاتا ہے آپ اس کو لا کے اسکرین پہ بٹھا دیں. اسکرین کی اپنی ضروریات ہیں, اس حساب سے یہ خوش شکل لوگ آ کے بیٹھیں اور انٹروڈکشن دیں. میں آپ سے ایک مزید سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے کہا کہ مختلف پارٹیز انہیں پھر پک کر لیتی ہیں یا کوئی اور بھی انہیں پک کر لیتا ہے, تو وہ جو صحافی ہوتے ہیں تو انہیں کیوں نہیں پک کرتے, انہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس میں کیا صرف شکل ہی پہ سب کچھ کیا جاتا ہے یا اور بھی کچھ عوامل ہوتے ہیں؟
نہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں محمود صاحب, جو وہ صحافی جس نے محنت کی ہوگی, جس نے فٹ ورک کیا ہوگا, جس نے فیلڈ میں جا کے کام کیا ہوگا اور جس کے پاس تجربہ ہوگا, اس کو پک کرنا آسان ہے, اس کو اپنی لائن پہ لانا آسان ہے, یا اس کو کہ جس کا شارٹ کٹ ہی اینکر بننا ہے؟ ہمارے اپنے دوست ہیں جو میڈیا میں آئے ہیں, کچھ لڑکیاں ایسی ہیں میڈیا میں جو کہ ملی ہیں, ہماری ان سے بات چیت ہوئی, کچھ عرصہ وہ فیلڈ میں بھی آئیں اور وہ اپنے منہ سے کہا کرتی تھی کہ بھائی ہم کسی بھی طرح سے اینکر بننا چاہتے ہیں, کیونکہ چارم ہے, میڈیا کا سب سے بڑا چارم ہی اسکرین پہ آنا ہے. لیکن جو آپ کا جو سوال ہے اس حساب سے تو میں یہی کہوں گی کہ صحافیوں کو پک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں, سچ کی بات کر رہے ہیں. میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ بڑی صحافی ہیں نا میرے خیال میں. صحافت کے 3 کام ہیں: لوگوں کو آگاہ کرنا, انہیں ایجوکیٹ کرنا, انہیں انٹرٹین کرنا. 6 چیزوں کو ڈھونڈ ڈانڈ کے کہاں ہوا, کس نے کیا, کیسے کیا, کس کے ساتھ کیا, یہ 5-6 جو ہمارے ایلیمنٹس مزید ہوتے ہیں, انہیں ڈھونڈ کے لا کے لوگوں کو بتانا, یہ صحافت کی بنیاد ہے. تو وہ تو یہ لوگ بھی کرتے ہیں نا, تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ سے کس نے کہا کہ یہ لوگ کرتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے نا. یہ دیکھیں جی, ان کی ٹیم ہے, اس میں اب یہ لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پتہ چل جائے کہ اینکر اکیلا نہیں ہوتا کہ وہ کیمرہ کھلا اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور آپ کو بتانا شروع کر دیا. سب سے پہلی بات تو اینکر کے پیچھے ریسرچرز ہوتے ہیں, کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں, پروڈیوسرز ہوتے ہیں. اچھا, اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ پہلے ایک وقت تھا کہ پی ٹی وی پہ پروڈیوسرز ان اینکرز پہ حاوی ہوتے تھے اور پروڈیوسرز ہی ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ سوال اس طرح پوچھنا ہے, اس طرح سے پروگرام چلے گا. لیکن اب ہمارے بہت سے اینکرز پولیٹیکلی اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ اب ان کے پروگرام میں پروڈیوسر کی حیثیت کوئی نہیں رہی ہے. یعنی کہ ابھی آپ عمران خان کا جو پروگرام ہے اس میں دیکھ لیں کہ پروڈیوسر بیچارے کے پاس اتنی اتھارٹی بھی نہیں تھی کہ وہ پروگرام کو بیچ میں روک سکتا, کوئی بریک لے سکتا, یا جو مہمان تھی ان کے مائک کو آن کر سکتا, کیونکہ پروڈیوسر کی اس میں حیثیت کوئی نہیں رہی ہے. اب یہ ایک مخصوص لائن ہوتی ہے. فرض کریں کہ اگر ایک اینکر کو تو جو پاکستان میں صحافت ہو رہی ہے اس میں کچھ صحافت جینون ہو رہی ہے, کچھ لائن والی ہو رہی ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے گا, باقی پروگرام میں بھی آپ سے میں بات کروں گا, لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اصل میں وہ سارے کام جو کہ ایک صحافی کرتا ہے, جن صحافیوں اور جن اینکر سے یہ ہمارے مہمانوں کو شکوہ ہے, تو وہ سارے کام تو وہ بھی کرتے ہیں, تو پھر کیوں انہیں صحافی نہ سمجھا جائے؟ اور یہ کہہ رہی تھیں, عفت موجود ہے میرے ساتھ اس وقت اسکرین پہ, وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صحافت نہیں کرتے, یہ کسی کی لائن لیتے ہیں. عفت, تو میں یہ جاننا چاہوں گا, اگر انہوں نے 10-10 سال گزار دیے ہیں اس صحافت میں, 8-8 سال انہیں ہو گئے ہیں, تو اب وہ جو کچھ کریں وہ صحافت تو بن ہی چکی ہے, وہ تو صحافت میں آ چکے ہیں نا شاید. بالکل صحافت میں ایسا نہیں ہے. آپ شاہد مسعود صاحب کو لے لیں, ایک عرصے تک پاکستان کے سب سے مقبول اینکر رہے ہیں, ایون کہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن وہ جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سال 2012 میں قیامت آئے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی, شاید اب ان کی بات کریں. جی جی جی. اب آپ میری لائن کو سمجھ پائے ہیں کہ دیکھیں, جب آپ بیسکس آف جرنلزم نہیں پڑھتے, میں ایسے نہیں کہہ رہی کہ آپ جرنلزم کے یعنی کہ میس کمیونیکیشن پڑھیں تو ہی آپ صحافی بنیں گے. بہت سے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے پڑھی نہیں ہے صحافت, لیکن وہ بہت زبردست صحافت کر رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈگری لیں, لیکن جو صحافت کی آئیڈیالوجی ہے, جو ایتھکس ہیں, جو بیسک ایتھکس ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ کہ ایک ہماری ریگولیٹری ہے پیمرا اینکرز کو بلا کے ریگولیشنز تو بتا سکتی ہے, ایتھکس نہیں بتا سکتی. ایتھکس تو ان کو خود سیکھنے ہوں گے. یہ تو بڑی بنیادی سی چیز ہے, جیسے کہ ناجیہ نے بھی کہا کہ بڑی بنیادی سی چیز ہے کہ جو ڈرائنگ روم کی یا گھر کی لینگویج ہے
बल्कि घर की भी नहीं कहूंगी, जो बात कल हुई है जिस अंदाज में, वो तो थड़े की लैंग्वेज है, वो तो मोहल्ले गली में लड़कों की। आपने इखलाकियात की बात की, मैं थोड़ा सा अपनी इखलाकियात के हवाले से एक क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा कि मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं किसी को पॉइंट आउट भी नहीं कर रहा कि जिन एंकर्स की आप बात करें वो पाकिस्तान में कौन हैं, लेकिन अगर आपको शिकवा इमरान खान साहब से था, जो क्लिप हमने दिखाया था, इमरान खान साहब को मैंने खुद इनवाइट किया था, मैंने उनसे बात की थी कि आप मेरे प्रोग्राम में थोड़ी देर बात कर लें, तो उन्होंने माजरत की। हमने यानी अपनी कोशिश कर ली थी कि उनसे बात की जाए, और अब भी हम चाहते हैं कि उनका मौक़िफ़ अगर हमें मिले वो भी हम अपने प्रोग्राम में नशर करेंगे, लेकिन वो किसी और प्रोग्राम में थे, इस वजह से वो नहीं आ सके। आपके साथ मेरी बात जारी है, लेकिन मैं एक फील्ड के एक और सहाफ़ी से बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे पेशावर में डॉन न्यूज़ है, उसके ब्यूरो चीफ़ हैं अली अकबर साहब, उनको भी इस सहाफ़त में 24-25 साल हो गए हैं। ज़रा वो भी उनकी भी राय लेते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अली अकबर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया महमूद जान साहब। मेरे साथ इस वक्त इफ़त हसन रिजवी हैं, मारूफ लिकारी हैं, हमारी दोस्त और सहाफ़ी हैं, और हमने इससे पहले नाजिया अशर से भी बात की, तो आपकी भी राय जानना चाहेंगे। इस वक्त एक सिचुएशन बन गई है, सब लोग ये कहते हैं कि ये जो फलां काम हुआ है, ये मीडिया में जो हो रहा है, ये सब सहाफ़ी कर रहे हैं, आप फील्ड के सहाफ़ी हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि हमने एक क्लिप दिखाया, उस क्लिप में इमरान खान साहब एक मेहमान के साथ जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये मेरे मेहमानों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये बात करने का तरीका ठीक नहीं था। फील्ड के सहाफ़ी इस सब कुछ को कैसे देखते हैं? जी महमूद जान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पेशे से हम वाबस्ता है उस पर हमें फ़ख्र है, और ये जो है एक तरबियत के तहत इसमें लोग आते हैं और सालों तक वो मेहनत करके वो इस मकाम तक पहुंचते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप भी उन दिनों में इस्लामाबाद में थे और मैं भी था कि जब मुशर्रफ दौर में इस सहाबत की बुनियादें हिली और पैराशूटर जो है वो मुख्तलिफ जगहों से आके टीवी स्क्रीनों पर बैठना शुरू हो गए, तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। और फिर मौजूदा हुकूमत में तो आपको पता ही है कि मीडिया और सोशल मीडिया जो है उसका बुरा हाल है। ये क्लिप बार बार जो कि मतलब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, और जिस तरीके से वो आंखें दिखा रहा है वो एंकर जो भी कोई इमरान है, मुझे तो नहीं लगता उसकी कोई स्टोरी आपने या मैंने किसी अखबार में पढ़ी हो या किसी प्रोग्राम में पढ़ी हो। सहाफत तो ये नहीं है कि आप माइक उठा के मतलब जो और बैठ जाए और मुंह में जो आए मतलब जो तेज बातें करे, बस वो है। इसका तरीका ये था कि मतलब जो अगर आप इसे किसी पर मतलब पार्टी भी हो या किसी पर इल्जाम भी लगा रहे हो, मुझे तो बड़ा मजा आता अगर इसके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स होते और वो ये दिखा देते कि भाई ये देखो ये फिगर मेरे पास मौजूद है, वहां पर मतलब लोग मर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप मतलब यूं शोर बनाना और इसी तरह किसी खातून को मतलब जो है प्रोग्राम में हरास किया है एक तरह से उसने, तो ये कहाँ की सहाफत है? सहाफी स्पीड में मौजूद है और प्रोग्राम जो है वो भी करते हैं। हमारे पास अच्छे अच्छे मतलब सहाफी एंकर्स भी है, और उसके साथ साथ ये कहीं भी हमने नहीं देखा न हमने पढ़ा है। सहाफी तो बड़े शाइस्ता लोग होते हैं और वो तहकीक पर, रिसर्च पर अब उनकी स्टोरियां बोलती है, प्रोग्राम में उनके फैक्ट्स एंड फिगर बोलते हैं। इस तरह तो नहीं होता। और ये जो इन्होंने किया, मैं तो इसको ये तो आपको मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की पैराशूटर की, वो हम देखते थे हमारे कमांडोज जंगी मैदानों में जहाज़ से जब उतरते हैं पैराशूट के ज़रिए आते हैं। आपने सहाफ़त में ये लफ्ज़ और ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, सहाफ़त में ये किस को कहते हैं? भाई सहाफत में ये उसको कहते हैं कि जिसके साथ मतलब जो किसी पार्टी के साथ वो अटैच हो या वो हुक्मरानी में आ जाए या किसी अच्छे मतलब उसमें आ जाए और उसको आप मतलब कहे आगे प्रमोट करे कि जी इनको बिठाए, ये अच्छा बोलता है, मतलब जो ये प्रोग्राम कर सकता है, तो फिर ऐसा ही होगा ना। इनको पैराशूटर्स कहते हैं। अच्छा। मैं अगर सहाफत का दावा करता हूँ या लोग मुझे थोड़ी सी इज्जत देते हैं, आपको देते हैं, तो उसकी वजह ये है कि मतलब हमने 16-16 साल 20-20 साल मतलब जो है फील्ड में गुजारे। हमने ये नहीं देखा कि धूप है या ये है, और मेहनत की और मतलब जो है सहाफत के रमूज हम समझते हैं कि स्टोरी किस तरह होती है। आपने मतलब जो है कहाँ पे मतलब जो फैक्ट्स एंड फिगर इस्तेमाल करने थे। इसी तरह तो मैं भी हूँ, आजकल तो और भी काम होते हैं। सहाफी का ये काम नहीं होता महमूद जान के मतलब जो है वो जाके उसका काम होता है सवाल करना, आगे से अगर जवाब नहीं आता तो दूसरा जो उसका साथी होता है उसको सपोर्ट करता है, उन जो न्यूज मेकर है उनसे मतलब क्वेश्चन करता है और न्यूज निकालता है। वही चीजें बोलती है, वही अखबारात में चलती है और वही प्रोग्रामों में चलती है। इस तरह तो नहीं होता कि मतलब आप आस्तीनें चढ़ा दो और मतलब जो आप किसी को रोक दो या मतलब जो इस तरीके से मैं तो इसको हरासमेंट ही कहूंगा। आप कहते हैं कि ये जो माहौल बना हुआ है, यानी ये एक न्यूज़ रूम है
اور اوپر سے اچانک اوپر سے ایک بندے کو لا کے ایک اہم پوزیشن پہ بٹھایا گیا, اسے پیراشوٹر کہتے ہیں. عفت, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, علی اکبر ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, کہ یہ جو ڈگری ہوتی ہے, یہ جو جرنلزم کی ڈگری ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ صحافت میں آنے سے پہلے اگر یہ ڈگری کر لی جائے تو بہتر صحافت ہو سکتی ہیں, اور جن کے پاس یہ نہیں ہوتا تو اسے بہت ساری جو باریکیاں ہوتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس بارے میں کیا کہیں گے, یہ کتنی ضروری ہوتی ہے؟ محمود صاحب, ایک وقت تھا کہ ضروری تھی, لیکن اب آہستہ آہستہ جس طرح سے کنونشنل میڈیا اور سوشل میڈیا آپس میں مدغم ہو رہے ہیں, ایسے میں اب وہ ڈگری تھوڑی کہیں پیچھے رہ گئی ہے. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس کسی نے بھی وہ ڈگری حاصل کی ہے صحافت کی یا میس کمیونیکیشن یا میڈیا سائنسز, سب میں ایک ہی طرح کی ہوتا ہے. اس میں جو پڑھایا جاتا ہے ہمیں, اس میں سب سے پہلی چیز ہی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, فلسفی ہوتی ہے کہ مقصد کیا ہے. صرف ایتھکس نہیں, صرف طریقہ کار نہیں, کیمرہ چلانا سکھانا ایک دن, 2 دن, 1 ہفتے کی بات ہے. 4 سال کی ڈگریز میں سوال کرنا سکھایا جاتا ہے, خبریں نکالنا, جو ابھی آپ کے دوسرے مہمان نے کہا کہ فیکٹس اینڈ فگرز, یہ فیکٹس اینڈ فگرز اچانک سے نہیں آ جاتے ہیں. جب آپ اس طرح کے پیراٹروپرز ہوتے ہیں تو آپ کو پھر کوئی دیتا ہے کاغذ, آپ خود سے لے کے نہیں آتے ہیں, آپ کسی کی لائن پہ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی ہے. آپ مجبور ہیں کہ آپ کو اپنا شو چلانا ہے, اور اگر آپ نے ریٹنگ حاصل کرنی ہے تو آپ مجبور ہیں کہ کسی پارٹی کی لائن کو پھر اٹھائیں گے, کیونکہ آپ کے پاس اپنا تجربہ نہیں ہے, آپ کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے. اس وجہ سے تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, اگر پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز اس طرح صحافیوں کو پروموٹ کرتی ہیں تو پھر تو اس جرم میں, جس جرم کی آپ بات کر رہی ہیں, اس میں تو پھر تمام پارٹیاں شریک ہیں نا, پھر آپ اس میں کوئی بری ذمت تو نہیں ہو سکتا؟ بالکل ایسے ہی ہے, اس میں کوئی یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور خاص طور پہ ناجیہ ایک بات کہہ کے گئی اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ابھی انہوں نے بھی بتائی کہ پرویز مشرف کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ 2015 یعنی جس زمانے میں یہ دھرنا ہوا, دھرنے سے پہلے کا ایک اور جو طاہر القادری کا دھرنا تھا, اس کے بعد جو 4 حلقوں کا معاملہ چلتا رہا, اس پورے دور میں ایک خاص قسم کی لابی میڈیا میں لائی گئی. آپ دیکھیں مین اسٹریم میڈیا میں ہمیں اچانک سے ایک لائن تھی, ایک لکیر تھی جو کہ ہمیں اتنی واضح نظر نہیں آتی تھی, لیکن جیسے ہی ہماری پاکستانی سیاست میں تحریک انصاف ایکٹیو ہوئی تو ہمیں نظر آنے لگا کہ اب کون سا صحافی کس لابی کی طرف ہے, کون سا صحافی پرو ہے, کون سا اینٹی ہے, اور کون سا نون لیگ کی طرف ہے. مطلب آپ کو اب آپ یہ دیکھیں, بدقسمتی اس کو کہیں گے کہ کوئی آپ چینل لگا کے کسی شو کو دیکھیں گے تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ اینکر کس کی سائٹ پر ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے, یہ ان کے لیے بھی بڑا, ان کی کریڈیبلٹی کے لیے بھی سوال ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہی چل رہا ہے, یہی بک رہا ہے, تو یہ بھی کر رہے ہیں. علی اکبر صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پھر یہ سب کچھ کیا, اس میں مسلم لیگ نون نے بھی یہ کیا, پیپلز پارٹی نے بھی لوگوں کو پروموٹ کیا, تحریک انصاف بھی اب یہ کر رہی ہے, تو اس میں میرے خیال میں سارے ہی, اگر یہ کوئی جرم ہے, یہ کوئی برا کام ہے, تو یہ تو سب نے کیا. تو اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر تو ان پارٹیوں کو ضرورت کیا ہوتی ہے, یہ آزاد صحافت کیوں نہیں چھوڑتی کہ صحافت ہوتی رہے اور ان کے یہ اپنی حکومت اور سیاست چلاتے رہیں, اپنے لیے صحافی کیوں رکھتے ہیں یہ؟ جی محمود جان, بالکل یہ صحیح پوائنٹ اٹھا لیا عفت نے اس پہ بات کی. اور یہ جو ٹیلٹ ہے یا مینورنگ جسے کہتے ہیں, یہ شروع سے صحافت کے اندر موجود ہے, لیکن مطلب جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے, اگر آپ مطلب جو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون یا اور مطلب جو اگر ان کے ساتھ کسی کی اٹیچمنٹ ہے بھی تو مطلب جو پوری سٹوری میں وہ اٹیچمنٹ کہیں نہ کہیں مطلب جو کسی نہ کسی جگہ پہ مطلب جو آپ کو مشکل سے اس کو پکڑتے ہو کہ اس نے اس بندے کو فیور دیا, وہ 20-15% تک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح 15 کے بعد اور جس طرح مطلب لوگ سامنے آ رہے ہیں, جو کھل کے پارٹیاں بنے ہوئے ہیں, آپ تو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہو, اور لوگ مطلب جو اس کو وہ اپنے مطلب جو ایک جیت سمجھتے ہیں. ماضی میں یہ تھا کہ مطلب اگر کوئی صحافی اس طرح کام کرتا تھا تو اس کو ہم سارے لوگ مطلب جو بہت بری نظر سے دیکھتے تھے, اور ان کو احساس بھی ہوتا تھا کہ ہاں میں نے کام غلط کیا ہے, تو سائٹ پہ رہتا تھا. لیکن آج کل تو بڑے مطلب جو وہ کھلے میدان میں آ کے اور مطلب جو فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی میں نے مطلب جو پی ٹی آئی کا دفاع کیا, میں نے اس کا دفاع کیا. تو یہ اس میں زیادہ ہے, اور یہ کام میں کھل کے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی
हुकूमत जब से आई है तो ये काम खुल के होना शुरू हो गया है। और अब हम जैसे लोग जो है, जिस तरह आप भी सहाफ़ी है, आप भी चीजें देखते हैं, आपको प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है इस चीज पे? ये हमें, ये जितने वर्किंग जर्नलिस्ट है और हमारे से जो सीनियर है, उनको मतलब जो है इस जो है ये जो फील्ड में इस तरह के लोग आए हुए हैं और जो इस फील्ड को बदनाम कर रहे हैं, तो उनको एक हिकमत अमली वज़ा करना होगी कि आहिस्ता आहिस्ता हम दोबारा वो जो एक सही सहाफ़त है उसकी तरफ आ जाए। बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब, आपने वक्त दिया और अपनी राय हमारे साथ शरीक की। इफ़त भी मेरे साथ ही रहेंगी। तो आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे के बाद दोबारा इस इशू को लेके आगे जाएंगे। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद। वक्फे पे जाने से पहले हम अली अकबर साहब से बात कर रहे थे। मेरी मेहमान इफ़त हसन रिजवी सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जो जितनी बातें आप लोगों ने की, ये तो एक ख़ास शोबे के हवाले से हैं, यानी सहाफ़त के हवाले से हैं, तो क्या लोग ये जो आम लोग होते हैं, ये क्या इस सब कुछ को नहीं समझ रहे कि ये सब कुछ क्या चल रहा है? आपको मेरी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। महमूद साहब, आपने जो तशवीश है, ये आपका सवाल नहीं है, ये तो एक तशवीश है जो हम सबको है। यानी अगर एक ऐसा शख्स, एक ऐसा शोमैन कहेंगे ना आप इसको, कि जो स्क्रीन पे अच्छे भी लग रहे हैं, जो बोलना जानते हैं, जो ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक के बाद आ गए, हंस लिए, मुस्कुरा लिए, अच्छी बात कर ली, यहाँ तक तो चलता है। लेकिन जब यही लोग एंटर होने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता उस फील्ड की तरफ जिसको हम सहाफत कहते हैं, तो फिर इनको भी चाहिए, कुछ इन पे जिम्मेदारी भी है कि इनको भी चाहिए कि थोड़ा बहुत किताबें पढ़ लें, थोड़ा बहुत एथिक्स को पढ़ लें। इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप एक अच्छी शख्सियत रखते हैं, आप बोल सकते हैं कैमरे पे, आप मेहमानों से सवाल कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कि मतलब अगर इमरान खान साहब को कल के अपने प्रोग्राम पे अपनी गलती का एहसास हो और वो सुधार सकें इस गलती को, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये अच्छे शो मैन तो हैं, लेकिन इनको सहाफ़ी ना कहा जाए। अब ये है प्रॉब्लम कि सोशल मीडिया पे एक ही, जिसे कहते हैं ना, लाठी से हाँका जाता है सबको। आप भी सहाफ़ी, मैं भी सहाफ़ी, और जो कल सुबह अचानक से मॉर्निंग शो करने एक लड़की निकली और उसको किसी बड़े से तज्जियाकार के सामने बिठा दिया गया, जिसको हमारे यहाँ सहाफ़ी आपस में कहते हैं कि एक तज्जियाकार बाबा बैठ जाता है, उसके सामने एक बच्ची बिठा दी जाती है और वो बच्ची ऐसे ऐसे करके सर हिलाती है। थोड़े दिन बाद वो बच्ची भी सहाफ़ी बन जाती है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। आप पब्लिक को ये बात रियलाइज नहीं करा सकते। नाजिया ने भी ये इसी बात पे कहा था कि अब तो टिकटॉक के जो स्टार्स हैं, कहीं ना कहीं वो भी सहाफत में कर लिया जाता। मतलब मीडिया है, मीडिया एज ए होल अगर आप देखें, उसमें ये सारे अब तो जिसे कहते हैं ना घुल मिल से गए हैं। सोशल मीडिया भी, टिकटॉक ले लें, ट्विटर ले लें, फेसबुक ले लें, अब उसमें वो डिफरेंशिएट करना आम पब्लिक के लिए इतना आसान नहीं रहा है। ये बड़ा मुश्किल है। लोगों की अपनी चॉइस है कि वो फेक न्यूज़ की तरफ जाएंगे, लोगों की चॉइस है कि वो किसी शो मैन को देखेंगे या किसी ओरिजिनल सहाफ़ी को सुनना पसंद करेंगे। एक और सवाल मेरे जहन में आता है, लोग भी तो अपनी पसंद ही की चीज़ें देखना चाहते हैं ना। पहले लोग सहाफ़त को देखते थे, सहाफ़त को पढ़ते थे, और वो सहाफ़त अपने एंगल से जो चीज़ ठीक होती थी वो लोगों को दी जाती थी। अब सहाफ़त भी उस तरफ चल पड़ी है कि लोगों को क्या पसंद है और लोग भी सिर्फ वो देखना चाहते हैं, तो फिर ये हाल तो होगा। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस पे चाहेंगे तो फिर तो लोग पता नहीं क्या क्या देखना चाहते हैं। अब वो सब कुछ नहीं दिखा सकते आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे। अच्छा। मीडिया ट्रेंड सेट करता है। मीडिया पब्लिक के ट्रेंड के पीछे अगर चलने लगे, आप मुझे बताएं, सिर्फ एक मासूमाना सा सवाल है, सोशल मीडिया पे तो गालम गलोच भी नंबर 1 ट्रेंड होता है पाकिस्तान में। क्या कन्वेंशनल मीडिया गालम गलोच का वो ट्रेंड चला सकता है? क्या उसकी खबरें चला सकते हैं हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारे ऊपर कुछ यही वाली बात आ जाती है ना कि हमने पढ़ा है, हमने सहाफत पढ़ी है, हम पे जिम्मेदारी है। जिसने नहीं पढ़ी उस बेचारे को तो कुछ भी क्या कह सकते हैं आप, वो तो कुछ भी चला लेगा। ये जो सोशल मीडिया है, इसको हम देखते हैं कि इसको ना कोई चेक करता है। आम आदमी उठ के एक गाली गलौज पे मबनी एक वीडियो क्लिप जारी करता है
اور تمام لوگ بغیر پوچھے اسے آگے بھیجی جا رہے ہوتے ہیں. جس طرح یہ کرونا کا معاملہ آیا تو اس میں لوگوں نے خود ساختہ طور پہ بیٹھ کے اپنے گھروں میں ٹوٹکے بنائے اور وہ ٹوٹکے لاکھوں لوگوں نے شیئر کیے, اور پھر جب بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا نے تو بہت غلط کام کیا. اس کا تو میڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن گالی جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا کو بھی ساتھ پڑ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو آنے والے دنوں میں اب اور اس سے بھی زیادہ سیویئر ہوگا. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے تک جو ٹک ٹاک اسٹار تھے, جو واٹس ایپ اسٹار تھے یا فیس بک اسٹار تھے, وہ اب آہستہ آہستہ جرنلسٹ بنتے جا رہے ہیں. یہ اب پبلک کے لیے کہہ لیں کہ کنونشنل میڈیا اور وہ صحافی جو تجربہ رکھتے ہیں ان کے شولڈرز پہ اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک کو سچی خبریں دینے کا سلسلہ روکے نہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ایک ٹرینڈ ہے, فرض کریں کہ اگر ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم نے ایسی ہیڈ لائنز دیکھی ہیں, اور ایون کہ بڑے بڑے پاکستان کے جو اخبار, نامی گرامی اخبار, ان کی بھی اب ایسی سرخیاں آنے لگی ہیں لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے. اگر ہم اس ٹرینڈ پہ چل پڑے تو ہم میں اور ان سوشل میڈیا اسٹارز میں پھر فرق نہیں رہ جائے گا, پھر صحافی میں اور اس میں فرق نہیں رہ جائے گا. ایگزیکٹلی اسی طرح سے جس طرح سے واٹس ایپ پہ فارورڈڈ میسج میں پتہ نہیں کون سے پتے ابال کر پینے کے نسخے آ گئے ہیں. اس وقت پوری دنیا اس چیز سے نمٹ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستانی کوئی اسپیشل ہے, پوری دنیا میں یہ فارورڈ میسیجز اور فیک نیوز کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے میرا باہر جانا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی جو سب سے زیادہ بڑا سوال سامنے تھا, جرنلزم کے مختلف جو پروفیسرز تھے, انہوں نے کہا کہ جی اس وقت نیوز دینے سے زیادہ فیک نیوز کی کو نگیٹ کرنا ہم پہ بڑی ذمہ داری بن گئی ہے. جو جھوٹی خبریں آ رہی ہیں ان کو روکنا یا ان کی نفی کرنا, اس وقت یہ ہم پہ ایک بڑی ذمہ داری ہے. خبر دینا تو ہے سو ہے, لیکن جھوٹی خبروں کی نفی کرنا بھی اب ہم پہ ایک اضافی ذمہ داری آ گئی ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں, اس معاشرے میں رہتے ہوئے نا ہم کیوں سنسنی پسند ہو گئے ہیں, ہم جھوٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں, اسے آگے فارورڈ کرتے ہیں. جو خبریں فلٹرز سے گزر کے آتی ہیں, جو کہ ٹھیک ٹھاک جگہوں سے ہو کے آتی ہیں, ایڈیٹرز کے ہاتھوں سے ہو کے آگے جاتی ہیں, ان کو اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا جتنا ایک عام آدمی نے جھوٹ پہ مبنی کوئی چیز بنائی ہوتی ہے, تمام معاشرہ اسے شیئر کیے جا رہا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں سروے ہوئے ہیں اور شاید فیوچر میں اور ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے, کہ جو پاکستان کی جنریشن جس میں 20 سے 25 سال کے نوجوان ہیں, ان کو اس وقت اخبارات پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ اخبارات کی جانب جاتے ہیں اور نہ اس کلچر کو وہ اس کلچر سے آگاہ ہیں. کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو اس سے اوپر کی ایج کے لوگ ہیں وہ ابھی تک تھوڑی بہت سم ہاؤ کسی طرح سے منسلک ہیں. نیوز انڈسٹری کے مختلف آؤٹ لیٹس ہیں, جیسے سوشل میڈیا پہ بھی مختلف نیوز چینلز کے پیجز ہیں, لیکن جو نوجوان ہے اس کے سامنے اس وقت جو زیادہ گلیمرس چیز ہے وہ ہیڈ لائن. اب میں کہنا نہیں چاہوں گی, لیکن اندر آپ خبر پڑھیں تو کچھ اور ہوتا ہے. کہ فرض کریں کہ جی ابھی آپ یہ میں خود ابھی دیکھ کے بیٹھی ہوں کہ جی دیپیکا نے دوسری شادی کر لی, ماہرہ خان کی شادی ہو گئی اور فلاں چیزیں. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو جو نوجوان ہے وہ اسی گلیمر کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ابھی پچھلے دنوں میرے اس میں آئی آبزرویشن میں, کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا فرحان ورک جو پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کرتے تھے, ان کی ایک زندگی پہ ایک ڈاکیومنٹری ہے بڑی مختصر سی. اس سے یہ بات سامنے آئی کہ فرحان ورک نے بھی یہ بات کا شکوہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ تو منٹوں میں ہو جاتا ہے, لیکن جب آپ کوئی کانٹینٹ, کوئی مواد لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں یوٹیوب پہ تو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. سینسیبل مواد تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. جی عفت, اسی نوٹ پہ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ سینسیبل مواد لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور دیکھتے بھی نہیں ہیں, اور اس کو پذیرائی نہیں ملتی. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے لوگ اخبار پڑھ کے CSS کی تیاری کرتے تھے. اب جب لوگ نہیں پڑھتے تو آگے وہ کسی بھی ایسے ایگزام میں بیٹھتے ہوئے بالکل خالی ذہن ہوتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ محنت. عفت حسن رضوی صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ہم نے دراصل یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت پاکستان میں
جو صحافت ہو رہی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں کتنے لوگ ہیں، اس میں اصل صحافی کون ہیں اور اس میں وہ صحافی کون ہیں جنہیں لا کے بٹھا دیا گیا ہے اصل صحافیوں کی جگہ لینے کے لیے تاکہ ان لوگوں کو اپنی پسند کی چیزیں دکھائی جائیں. اور یہ کام ہمارے بہت سارے اداروں نے کیا ہے، ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کام کیا ہے، ہر اس شخص نے یہ کام کیا ہے جس کا کوئی انٹرسٹ ہے یہاں پہ اس وقت پاکستان میں صحافت کو اس جگہ تک لانے میں اور لوگوں تک اس جھوٹ کا یہ جو کاروبار ہے، جھوٹ کا یہ کاروبار، اس کو فروغ دینے میں زیادہ کردار جن لوگوں کا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور اس وقت جو صحافت مشکل میں ہے پاکستان میں اس کی بڑی وجہ بھی یہی ایک ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری وجہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ نشر ہونے والا جھوٹ ہے. کل انشاءاللہ اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.